کہ جو جس قوم کی نقل کرے گا حدیث پاک ہے کہ ان سے ساتھ معاملہ ہوگا. دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. ہر سال فون آتے ہیں مختلف ملکوں سے اور اپنے یہاں سے لوگ ملنے آتے ہیں. آج فون آیا تھا کہ ہمارے دفتر میں کرسمس منائی جاتی ہے مسلمان کے دفتر میں, اور کرسچن جو ہے ہم سے کہتے ہیں ہم کو تمہارے یہاں جیسے عید ہے ہم کو عیدی دو. تو یہ جائز ہے؟ کیسے جائز ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. مفہوم عرض کرتا ہوں, ان سے بزنس کر سکتے ہیں, نوکری کر سکتے ہیں, دوستی نہیں کر سکتے, ورنہ ان کے کفر کا زہر پینیٹریٹ ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا. تو یہ آتش بازی کرنا, اولاد کو آتش بازی کے پیسے دینا ماں باپ کی پکڑ ہوگی. اور یہ فائر ورکس دیکھنا, تعداد بڑھانا اور نیو ایئر کی مبارک باتیں دینا. ہمارا نیو ایئر کون سا ہے بھائی؟ محرم مکرم. اور کفار کے لیے اللہ فرما رہے اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ کفار مثل جانور کے ہیں, جانور سے بھی بدتر ہیں. اسی لیے ان کا مہینہ شروع ہوتا ہے جانوری سے, اس لیے ان کا مہینہ شروع ہی اس سے ہوتا ہے. ہم مسلمانوں کا اس سے کیا واسطہ؟ مسلمان ہو کے 25 دسمبر کو چرچوں میں جائیں. اب تو سنا ہے کہ مسلمان بیٹیاں جا رہی ہیں نعوذ باللہ چرچوں میں. کس کی تعداد بڑھا رہے ہیں؟ کس قوم کی نقل کر رہے ہیں؟ ہمارے ایمان کے اندر کیا چیز کی کمی ہے جو ہم دوسروں کی طرف متاثر ہو رہے ہیں؟ باپ پیسے دے رہا ہے 50-50 ہزار بیٹی کو کہ جاؤ نیو ایئر مناؤ, جاؤ ویلنٹائن ڈے مناؤ. دبئی کی خبر سناؤں گا تو آپ ہل جائیں گے کہ وہاں پر کئی بچیاں $500 $600 ان ہوٹل کو دیے ایک رات کے, ایک دن کے, ایک رات کے, جو $35 میں بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا. سوچو کتنے جا رہے ہیں اکیلی سہیلیاں مل کر فائر ورکس دیکھنے کے لیے اور بے حیائی اریانی فحاشی دیکھنے کے لیے, نیو ایئر اور کرسمس کے لیے. کتنا ہوگا ایک دن کا $600-500. 6 رات کا کتنا ہوا؟ 7 رات کا کتنا ہوا؟ اور یہ اللہ نے پیسے اس لیے دیے ہیں اور کیونکہ میڈیا نے ہماری کھوپڑی کو الٹا کر دیا ہے, اس لیے گناہ ہی نہیں لگتا. الحاج بنے ہیں, بیانات کر رہے ہیں, بیٹیاں ناچ رہی ہیں شادی میں اور مہندی مایوں میں, دوسروں کے گھر میں جا کر ناچ رہی ہیں. ہم ان سفید داڑیوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے ہم سب پر عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم کے خزانے برسا دے. اعلان کر دے. اور بچہ ضدی ہے اور خود جا کر کرتا ہے تو ہماری تو پکڑ نہیں ہوگی نا. ان کے ہم ہاتھ تو جوڑ سکتے ہیں کہ بڈھا ابا ہو کر, بڈھا دادا ہو کر کہ ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ کفار کی نقل نہ کر بیٹا, جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے کہ میرے نبی نے اپنا خون بہایا, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک وقت میں عہد میں 70 جنازے نکالے اس دن کے لیے کہ ہم کفاروں کی نقل کریں. نعوذ باللہ گھروں سے بے گھر ہوں اور روڈوں پر ٹریفک جام میں بے پردہ بہو بیٹی کو لے جا کر گانے بجا کر نامحرموں کو ایسے ایسے اشارے کریں اور روڈوں پر ناشے کریں. کیا اور حکومت جہاں سختی کرتی ہے وہاں پر کیوں ہم بچ جاتے ہیں؟ پھر اللہ میرے سب کے حال پر رحم فرمائے. اور کفار کا لباس, مہندی, مایوں, صحرا بندی, جنازے کو اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت, کہاں سے سیکھا بھائی؟ یہ رام والوں سے سیکھا ہے؟ کہاں یہ حدیث پاک میں ثابت ہے؟ صحابہ سے کہاں ثابت ہے؟ بتانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ دل میں کلمہ پڑھو, کیا پڑھو؟ درود شریف پڑھو. کس نے منع کیا ہے؟ اور جناب جنازے کے اوپر آیت الکرسی کی چادر ڈالی ہوئی ہے, مردے کو کافور لگایا ہوا ہے کہ بدبو نہ ہے, اور اس کے پیروں کی طرف آیت الکرسی آ رہی ہے. ہمارے حضرت والا ہم بھی جنازے نمازی نہیں پڑھاتے, اپنے پاس سفید چادر رکھتے ہیں کہ پہلے سفید چادر ڈالیے پھر اس کے بعد ہم جنازہ نماز پڑھائیں گے, ورنہ آپ خود پڑھ لو, کسی اور سے پڑھوا لو. قرآن پاک کی بے حرمتی کیسے آدمی برداشت کرے گا؟ اور وہاں پر جب اتاری جاتی ہے چادر مٹی پر ڈال دی جاتی ہے, وضو نہیں ہے, اس چادر کو لپیٹ کے رکھ رہے ہیں, چوم کے رکھ رہے ہیں, وضو ہے نہیں. ارے بھائی ہر گھر میں خوشی ہے, ہر گھر میں غمی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, ہمیں نہیں معلوم علماء سے پوچھو. الرحمن فاسأل به خبیرا, رحمان کی خبر معلوم کرنا ہے باخبر مفتی علماء سے پوچھو. ہم تو میڈیا کے غلام ہیں. اب جہاں سے ہمیں کلمہ ملا مدرسے سے اور علماء اور مفتی صاحبان سے, ہم تو ان کے لیے اپنی زبانیں کھول رہے ہیں. اب وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے. ایک ہی حدیث پاک بتا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا ہم میں سے نہیں ہے. بتاؤ کتنا سخت جملہ ہے, ہم میں سے نہیں ہے. کرسمس اور نیو ایئر پہ اور کیا بیان کروں؟ ایک ہی جملہ کافی ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں کی نقل نہ کریں. جو حرمین شریفین کے لیے دعا کرے گا, حضرت والا فرماتے تھے کہ اللہ اس کے گھر کی حفاظت کریں گے. اے اللہ حرمین شریفین کی, بیت المقدس کی, عالم اسلام کی حفاظت فرما. اور اے اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جان دے دے, ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں, سنت کے خلاف نہ چلیں. اے اللہ پوری دنیا میں کئی جگہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے, اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما.
اور جو بے گناہ قید ہیں ان کو آزادی نصیب فرما، اور اللہ میرے اور جتنے دوست موجود ہیں موجود نہیں تمام مسلمانوں کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما اور عافیت سے رکھیے اللہ تعالیٰ۔